ان کے لیے میری دعا ہے, وہ میرے لیے قابل فخر ہے, اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا کرے اور صحت کاملہ میں رکھے. آگے سے سوال کریں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں, پولیس نے اریسٹ کی ہے یا کس نے اریسٹ کی ہے؟ پولیس نے کیا. نہیں میڈم, پولیس نے تو بیان دے دیا ہے کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. پولیس میرے پاس بھی آئی تھی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس کی ماں کو ہاتھ نہیں ڈالا. وہ پولیس ہے, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, پولیس ہی ہے. میڈم خواجہ اسد صاحب نے یہ کہا کہ جناب میں جس بحث سے تک بٹا رکھتا ہوں کبھی اتارتا نہیں, تو آپ نے اتنے بڑے الزامات لگائے ان کے اوپر, ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اس پہ انوالومنٹ ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ خواجہ اسد سے تو میری عزیزداری بھی تھی, رشتہ داری بھی تھی, بہن بھی کہتے تھے, سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے. کیا کردار ادا کیا خواجہ اسد صاحب نے, کیا کیا بہن کے لیے؟ پولیس کو معطل کیا, ڈی پی او ڈی سی او کو ٹرانسفر کیا, پھر میرے سر پر دوپٹہ رکھنے آتے تو خواجہ اسد میرے لیے قابل فخر تھے. میں ان کی عزت کرتی. کیا کردار ادا کیا؟ ان کی حکومت تھی, وہ وزیر دفاع تھے خواجہ اسد صاحب. کیا کہہ رہے ہیں, وہ کوئی کردار ادا کیا انہوں نے بہن کے لیے؟ کیا کردار؟ اگر میں عثمان ڈار کی والدہ بھی نہ ہوتی تو آپ بتائیں خواجہ اسد کا فرض نہیں تھا ایک شہری ماں کے ہوتے ہوئے اس بات کو اٹھائیں؟ ان کی حکومت تھی نون کی. 9 مئی کو جو میرے ساتھ واقعہ ہوا, وہ وزیر دفاع تھے سیالکوٹ کے. کیا کیا انہوں نے؟ اگر انہوں نے میرے لیے نہیں کیا تو وہ کسی سیالکوٹ کی عورت کے لیے نہیں کرے. بتائیے گا, کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ خوف ہے الیکشن کے حوالے سے؟ خوف ہو سکتا ہے. میں کو بتاؤں کہ خواجہ اسد کے والد صاحب نے آج سے 70 سال پہلے خواجہ اسد صاحب کے باب میں روم خواجہ صفدر نے آج سے 70 سال پہلے اپنے حریف کے اسی طرح پیپر ریجیکٹ کرا کے الیکشن جیتا تھا. خواجہ اسد تم تو باپ کے باپ نہیں کر رہے ہو. یہ تاریخ میں دوہرانے نہیں دوں گی. میں ڈٹ کے کھڑی ہوں, چاہے میرے کسی بیٹے کو بھی گرفتار کر لے, اغوا کر لے, بیان دعا لے, میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ مرتی دم تک رہوں گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بیٹوں سے جو مرضی کروا لیں, پی ٹی آئی چھڑا لیں, عمران خان کے ساتھ بیان دعا لیں. آگے بھی میرے پتر عثمان ڈار نے جو بیان دیا تھا میں نے رد عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پہ اتفاق نہیں کرتی. ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا, میں نہیں اتفاق کرتی. اب یہ بھی بیان چلا لیں, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. یہ بھی اوچھے ہاتھ کنڈے ہوں گے مجھے میرے الیکشن کو روانے کے لیے. میں الیکشن میں حصہ نہ لوں انشاءاللہ تعالی. میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گی, میں ہائی کورٹ بھی جاؤں گی. میں پورا دفاع کروں گی اپنا کہ مجھے الیکشن سے ٹایا نہ جائے. یہ سب اوچھے کنڈے, اسے ڈر ہے اپنے ہار اور جیت کی, اس لیے یہ اوچھے ہاتھ کنڈے کا. خواجہ اسد کو پیغام ہے میرا وہ عزیز ہے, رشتہ دار بھی. ہم لوگ کل اپیل فائل کر رہے ہیں ریجیکشن کے خلاف انشاءاللہ ہائی کورٹ میں, ٹریبیونل کے اندر, اور ہمیں پوری امید ہے یہ جو ناانصافی کی ہے ڈی آر او نے, جس کو اب نواز بھی دیا گیا, اس کے بعد ہم اس آرڈر کے خلاف جائیں گے. ہائی کورٹ وہ سیٹسفائیڈ ہوگا انشاءاللہ. اور ایک اور ضروری بات, جیسے ہی آر او مان جی کے کاغذات کو مسترد کرتا ہے اسی دن خواجہ اسد اسے ڈی سی بنوا دیتا ہے. یہ چل رہا ہے سارا. اور جی یہ بتائیے گا کہ آپ سیالکوٹ میں پہلے بھی تھے, مد مقابل خواجہ آصف بھی تھے, اتنی مخالفت پہلے بھی آپ لوگوں کا سیاسی حریف رہے ہیں, اتنی مخالفت پہلے بھی تھی؟ ہاں, یہ کافی دیر سے چاہ رہی ہے. میرا عثمان بیٹا 2 دفعہ جیتا ہوا الیکشن, سب جانتے, میڈیا والے بھی اور صحافی بھی اور سارے شہر سیالکوٹ جانتے. کیا کسی کی جیت کو ہار میں بدل دینے والا میرے حدیث اور قرآن اور ترجمے کے مطابق سب سے بڑا مجرم ہے خواجہ اسد, جس نے میرے بیٹے کی جیت کو شکست میں بدلا. مجرم ہے وہ, میرا اور میرے بیٹے کا. نون لیگ کی حکومت رہتی تھی, نون لیگ کی حکومت رہتی تھی, کوئی آپ کے فیکٹریاں بند تب بھی ہوتے تھے, فیکٹریاں وغیرہ پہ حملے, یہ وہ کوئی اس طرح کی نہیں. اس دفعہ ہوئے بیٹے, اس دفعہ جو میرے سے ہوا ہے میں بیان نہیں کرتی. میں نے ساتھ اپنی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کیا لوگوں کو کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے کیا گیا ہے بیٹے, اسی لیے کیا گیا ہے کہ شاید عمر ڈار پی ٹی آئی چھوڑ بھی دے, اسے جو مرضی عمران خان کے خلاف بیان بھی دعا لے. میں قطعی اتفاق نہیں کروں. میں نے آگے بھی نہیں کیا. میرا بیٹا گھر آیا تو اس نے کہا میں اپنا مقدمہ میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. بیٹا میں حق سچ کے ساتھ کھڑی ہوں, جو میرے ساتھ ہوا میں اس کے لیے کھڑی ہوں.
میں اپنے نظریے کے لیے کھڑی ہوں، میں امراء کے ساتھ ہوں. کیا وہ کہتے تھے رول آف لا ہو، قانون کی بالادستی ہو، غریب اور امین کو انصاف ملے؟ کیا یہ غلط بات ہے؟ میں ڈٹ گئی ہوں. بتائیے گا کہ خواجہ اسد کو کتنی لیڈ سے آپ شکست دیں گے اگر آپ کو الیکشن لڑنے دیا گیا تھا؟ 1 لاکھ ووٹ تو شکست ہوئے گی. غیرت مند انشاءاللہ. سیالکوٹ کے بیٹے، انشاءاللہ. بیٹیاں، بہویں، بہنیں سب میرا ساتھ دیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ آگے سے کسی کی ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے اور سر کے اوپر سے چادر نہ اتاری جائے کسی دنیا کی ماں کے اوپر. عمران خان کے نام کوئی پیغام ہے؟ یہ والا خان صاحب کے نام کوئی پیغام دے دو. سب سے اوپر آپ کو لگا دیں. عمران خان کے نام کوئی پیغام؟ میں امراء کو پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا معاف کرے اور ہر سب سامنے. میں عمر ڈار دی بیٹی ہے جیدہ بیٹا میرا گواہ ہے. کوئی گل نہیں درمیان میں کھڑے ہو گئے ایسے نہیں. عمر ڈار دی بیٹی بہت بری آدمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمر ڈار کی بیٹی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمر ڈار کی بیٹی ہوں. اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے پنجاب پولیس کو کہ جس بےخودگی اور جس بے شرمی کے ساتھ انہوں نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے کیفے لانتوں کے باہر سے، اور کیفے لانتوں کو کہ ان کے پاس اس چیز کی فوٹیج موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایویڈنس کو ہائڈ کر رہے ہیں. دوسری بات میں یہ یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا کو اغوا کرنے کا مقصد یہ کہ میری دادو الیکشن سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں. مگر میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ میں اور میرے گھر کی تمام خواتین میری دادو کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اس حق اور سچ کی جنگ میں. یہ چاہے میرے بابا سے سٹیٹمنٹ دلوا لیں، ان سے دوسری پارٹی جوائن کروا لیں، یا عمران خان اور پی ٹی آئی کا ساتھ چھڑوا دیں جس سے انہوں نے میرے چاچو عثمان ڈار کے ساتھ کیا. اس کے باوجود ہم ساری فیملی کی خواتین عمران خان ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ ملک اب بدل چکا ہے، یہ نوجوانوں کا ملک ہے، اور انہی نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم عمران خان اور ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. اس جبر اور ظلم سے آپ ان کو یا ان کے نظریے کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اینی تھنگ تو آپ ہمارے دل میں ان کے لیے جذبہ مزید بڑھا رہے ہیں. جو میرے بابا کے اوپر جعلی مقدمات ہیں آپ ان کو پیش کریں، وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں، ان جعلی مقدمات کا انہیں ان کے دفاع کا موقع دیا جائے. اور اس چیز کو یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ آ کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں. لوگوں کو ان کے دفاع کا موقع دیں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں. تھینک یو سو مچ. جی ہمیں امید ہے، دیکھیں عدلیہ واحد امید ہے. اگر اس وقت عدلیہ نے اپنا پازیٹیو رول ادا نہ کیا تو اس ساری خرابی کی ذمہ داری پھر عدلیہ پہ جائے گی نا. عدلیہ نے کہا ہے 8 فروری کو الیکشن کرائیں. عمرتا بندیال صاحب کی بینچ نے کہا تھا پہلے 30 اپریل کو الیکشن کرائیں، نہیں ہوئے. پھر کہا 14 مئی کو الیکشن کرائیں، نہیں ہوئے. اگر اس وقت سپریم کورٹ تقسیم کا شکار نہ ہوتی، میں اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پہ دیتا ہوں، اس وقت تقسیم کا شکار نہ ہوتی، اس وقت انہوں نے فیصلوں پہ عمل درآمد کرایا ہوتا، آج ملک کا یہ حشر نہ ہوتا. چلے ہم دیر آیا درست آیا، ہو گیا جو ہونا تھا. آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج سپریم کورٹ نے 8 فروری کو اب الیکشن کا حکم دے دیا ہے. اب الیکشن کا مطلب ہے الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر ہو. اس دن جسٹس منصور شاہ صاحب نے اور جسٹس طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا ترمید اللہ صاحب، انہوں نے آرڈر کر دیا نا. اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے کنٹمپٹ فائل کر رکھی ہے. پچھلے ہفتے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ ہم کل لگا دیں گے، یعنی جمعرات کو لگا دیں گے. جمعرات کو چھٹی ہو گئی، نہیں بیٹھے بینچ. جمعے کو چھٹی ہو گئی، بینچ نہیں بیٹھے. 2 دن اور ہو گئے. لیکن جو تباہی اس دوران ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کوئی تو لے گا نا. اب ہم سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ اس کیس کو سنیں، کل لگا دیں، آج لگا دیں. ایٹ لیسٹ لوگوں کے گریونس کو ریڈریس کریں. اگر آپ نے 8 فروری کو الیکشن کرانا ہے تو پھر ایسے الیکشن سے پھر نہ کرائیں، آپ دے دیں. آپ کے پاس لسٹ آ جائے، آپ ڈکلیئر کر دیں کہ جی یہ پرائم منسٹر ہوگا، یہ چیف منسٹر ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن اس الیکشن کو تو یہ تماشا ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تماشا ہے اور یہ ڈرامہ ہے. اس کو آپ بند کریں اور اس میں ذمہ داری ادا کریں. کون؟ وہ عدلیہ ہی ہے. ہمیں ان سے ابھی بھی امید ہے، اس لیے کہ کم سے کم کاغذوں میں آئین موجود ہے، کاغذوں میں کم سے کم عدلیہ کام کر رہی ہے. تو اللہ کرے عدلیہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور ادا کرے گی تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے. شعیب صاحب ٹرولنگ کر رہے ہیں ججوں کی. ایک طرف ظاہر سی بات ہے، یہ الزام آتا ہے آپ کی بات ہے اس پہ کہ
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹرولنگ کی جاتی ہے, گالیاں نکالی جاتی ہیں. دیکھیں دوسری طرف آپ ان سے ظاہر سی بات ہے دیکھیں ثاقب صاحب, آپ میں اپنی بات کرتا ہوں, میں ترجمان ہوں پاکستان تحریک انصاف کا. پچھلے میں 2 سال سے مستقل, پچھلا سال ایز پریزیڈنٹ اور اس 1 سال سے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں, آج تک کوئی ایک لفظ ہمیں کتنے ہمیں اختلافات ہیں اور کتنے تکلیفیں پہنچی ہیں عدلیہ سے, اس میں متعصب جج ہمایوں دلاور کو دیکھ لیں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیں, ابو الحسنات ذوالقرنین کو دیکھ لیں, لیکن ہماری طرف سے نہ تو ان کو کوئی گالی, نہ احترام سے ہٹ کر کوئی گفتگو. اور آپ نے اس کے مد مقابل ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور ان لوگوں کا پچھلے ہفتے کی جانے والی گفتگو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں. ہمارا احترام کا رشتہ ہے عدلیہ سے, ہم احترام کرتے ہیں اداروں کا, لیکن ساتھ ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان سے جو آئین توقعات دیتا ہے, جو عوام کی توقعات ہیں, جو حقوق ہیں, ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, وہ بھی وہ ٹھیک ادا کریں. باقی آزاد پبلک ہے, لوگ ہیں, اگر کوئی اپنے انداز سے بات ایسی کرتا ہے تو میں اس کو کم سے کم ڈیفینڈ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اعتراض بھی کریں, اختلاف بھی کریں, آپ تنقید بھی کریں, لیکن بٹ دیٹ شوڈ بی سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن, اور احترام کے رشتے وہ جو ہیں برقرار رہنے. یہ بتائیں کہ بالفرض الیکشنز آ رہا اس کے